یار یہ جو ہم امداد لیتے ہیں امریکہ سے، یہ کوئی ضروری ہے لینی؟ یہ مجبوری ہے، ضروری تو نہیں ہے، مجبوری ہے، آپ اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے۔ تو یہ مجبوری ختم کیسے ہو سکتی ہے جی؟ تمہیں یاد ہے پچھلے ہفتے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ یہ بہت ساری ذلتوں میں سے ایک ہے جو ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہیں۔ نہیں تو چلو، یہ کس طرح یہ ذلت ختم ہوگی؟ بھائی ٹیکس دو، ٹیکس چور قوم کے طور پہ ہم مشہور ہیں۔ 796 ارب روپے کا ٹیکس ہر سال، یہ تقریباً 800 ہی ہو گیا، 800 ارب روپے 96 کیا اور 800 ارب روپے کا ٹیکس ہم ہر سال چوری کرتے ہیں۔ 800 ارب روپے؟ یہ جتنی آپ کو امداد مل رہی ہے نا کیری لوگر کی سالانہ، یہ تقریباً اتنی ہی رقم بنتی ہے اگر آپ اپنا ٹیکس پے کرنے لگ جائیں۔ پاکستان کے جی ڈی پی کا صرف 8%، جسٹ 8% ہے آپ کا ٹیکس، جبکہ ہماتڑ ملک بھی جو ہیں وہ 15-16% اپنے ملک کی قوم کی خدمت کرتے ہیں، اپنی جی ڈی پی میں ٹیکسز کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جبکہ آپ ہیں 8%، اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ 20, 25, 30 اور 35% تک جاتی ہیں۔ ویسے یہ امداد کا جو رولا ہے یہ ابھی سننے میں آیا، کب سے لے رہے ہیں ہم یہ امداد جی؟ لو اب کیا سننے میں آیا، پاکستان بننے سے تقریباً 2 ہفتے بعد، صرف 2 ہفتے بعد، آپ کے جو وزیر خزانہ تھے محترم غلام محمد صاحب، انہوں نے اس دور کے چارج ڈی افیئرز یہاں پہ جو تھے امریکن چارلز لوئیز، ان کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ جناب ہمیں بہر صورت پیسے چاہیے، ہم تو چل نہیں سکتے، ہم تو ایک قدم نہیں آگے بڑھ سکتے۔ اور پاکستان کا جو پہلا بجٹ تھا اس میں 80% دفاع کے اوپر اخراجات اٹھ رہے تھے۔ 11 ستمبر 1947 کو جو میٹنگ ہوئی، کیبنٹ میٹنگ کو ہیڈ کرتے ہوئے قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ ہمیں رشین امپیریلزم سے شدید خطرہ ہے، ہمارا جو NWFP ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے اس کی جارحیت کا نشانہ بن سکتا ہے، چنانچہ پوری دنیا کو اسے اپنی جنگ سمجھتے ہوئے، اور خاص طور پر فری ورلڈ کو اسے اپنی جنگ سمجھتے ہوئے ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ اس وقت کے ایک اکنامک ایکسپرٹ تھے لائق علی، ان کو اور ابو الحسن اصفہانی جو ہمارے پہلے سفیر تھے واشنگٹن میں، انہیں کہا گیا کہ آپ اس پر امریکہ سے امداد مانگیں، اور $2 بلین کی امداد پاکستان نے اس دور میں ان سے مانگی۔ تو پھر کیا جواب دیا جی امریکہ بہادر نے؟ اس وقت کے امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے رابرٹ لویٹ، انہوں نے $2 بلین کے اگینسٹ آپ کو صرف $10 ملین کے ساتھ ٹرخا دیا، اور یہ کہا جناب $2 بلین تو بہت زیادہ رقم ہوتی ہے، خدا کا نام لیں، اتنے پیسے ہم کہاں سے لائیں گے؟ چنانچہ آپ کو صرف 5% آپ کی جو پہلی ڈیمانڈ تھی امریکہ سے، 5% کا انہوں نے آپ کی خدمت کی۔ یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے یا تم رابرٹ لوئرٹ کے ساتھ پڑھتے رہے ہو؟ پڑھتا رہو، یہ ڈینس کوکس کی کتاب ہے، ڈینس کوکس، KUX کوکس، اس کی کتاب ہے The United States and Pakistan 1947 to 2000، اچھا، Disenchanted Allies، اور صفحہ ہے 20، وہ کھول کر دیکھیے، آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی۔ وہ یار تم تو چھچوں کی ماسی کی طرح پیچھے ہی پڑ گئے ہو میرے، میں نے ویسے ہی پوچھا ہے۔ نہیں تو ہے نا، مطلب یہ حیران ہو رہا تھا میں کہ یار یہ دیکھو کس طرح کی بات بتا رہی ہے۔ ہاں تو یہ مطلب ہے امداد جو ہے آپ کی مجبوری پہلے دن سے رہی ہے، لیکن آج اگر آپ، اس وقت تو خیر ملک نیا بنا تھا، اس وقت تو مجبوریاں 1000 قسم کی تھیں، آج تو کچھ بھی نہیں ہے، آج تو آپ کا ملک اس قدر ڈیولپڈ ملک ہو سکتا ہے اگر آپ صرف اپنا ٹیکس ادا کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ جو آج کل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے لوگر بل کے متعلق واویلا ہو رہا ہے کہ نہیں یہ لینی چاہیے تھی امداد، ہم مارے گئے، لٹے گئے، برباد ہو گئے، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ یہ کیری لوگر بل ہے، لوگر بل نہیں، کیری لوگر بل۔ یار میں انگریزی شارٹ بولتا ہوں، شارٹ ہینڈ میں بولتا ہوں۔ ہاں۔ یہ کیری لوگر بل کے بارے میں یہ ہے واویلا ہو رہا ہے جو کہ سراسر لا علمی پر اور سستی کہلی، اور میں سمجھتا ہوں بعض معاملات میں بدنیتی پر مبنی ہے۔ اچھا جی، جی 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 جی، یہ بھئی یا تو آپ امداد نہ لیں، آپ کہیں ہمیں امداد نہیں چاہیے، ہم گھاس کھا لیں گے، پتے کھا لیں گے، لیکن اپنے پیروں پر خود کھڑے ہوں گے، خود انحصاری کریں گے اور خود مختاری اپنی کو سیکیور رکھیں گے۔ ایک تو یہ ایک اپروچ ہے، اس سے اچھی اپروچ اور کو ہو ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر نہیں، اگر آپ نے بیگنگ بھی کرنی ہے
تو پھر بیگرز آر نو چوزرز. ون تھنگ. ٹو، اس میں کیری لوگر کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا ہمیں کوئی بڑا خطرہ ہو، جس پہ ہمیں کوئی بڑی پریشانی لاحق ہو. ایسا کوئی معاملہ نہیں. امریکی کانگریس نے چند گزارشات کی ہیں، اور وہ بھی آپ کی حکومت سے نہیں، اپنی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے، اپنے وزیر خارجہ سے، کہ جناب پاکستان میں ایک بات انشور کیجئے کہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے یہ قائم رہنی چاہیے، ڈیموکریسی ڈی ریل نہیں ہونی چاہیے. نہیں تو ہم کیا آگے سے کہیں کہ نہیں جناب ہم نے ڈیموکریسی کو لازمی ڈی ریل کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے، کہیں کہ ہاں کرنا ہے بھائی. یہ کیا بات ہے؟ تو ایک کام کرنا جو ہے تو کہیں ہاں کرنا ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ آگے کیا ہم چند چاڑتے رہے ہیں بھائی؟ نہیں یہ لیکن جہالت کی بات ہے نا کہ چاند چاڑتے رہے ہیں ہم. او یار ایک کام کرنا جو ہے ہم سے ہو جانا ہے. نہیں لیکن یار یہ مطلب ہے اللہ نہ کرے ہو جانا. ایک تو تم یہ سیریسلی یہ بات کر. اور کیا میں نے اس وقت کارٹون والا نک لگایا ہوا ہے. او یار ایک کام کرتے جو ہیں ہم تو وہ پھر سچ تو بتائیں گے ہاں جی کرنا ہے. نہیں نہ کرنا ہے اور نہ ہمیں کہنا چاہیے. اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے بریک کے بعد. خواتین و حضرات، we'll take another break. Stay with us.